اچھا جی اشفاق صاحب، یہ بتائیے کہ یہاں پنجاب میں لاہور میں کون سی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں؟ کیا خبر ابھی تک پہنچی ہے؟ کہاں مارکا دلچسپ ہونے کی توقع ہے؟ شکریہ جامی صاحب. آج عام انتخابات کے حوالے سے کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کروانے کا پہلا روز تھا. تو آج پہلے روز سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے NA 123 اور لاہور کے حلقہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 158 کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے. اسی طرح سے استحکام پاکستان کی پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے NA 119 PP 149 اور PP 150 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے. تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے NA 128, ڈاکٹر یاسمین راشد نے PP 174 سے کاغذات نامزدگی ان کی جانب سے حاصل کیے گئے. اسی طرح سے تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال نے PP 171 سے ان کی جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما شعیب صدیقی نے NA 119 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے. اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مبشر اقبال نے NA 124 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے. اسی طرح سے جو آزاد امیدوار ہیں لاہور سے PP 161 سے بیرسٹر اسد کریم کلواڑ کی جانب سے بطور آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے. تو آج اس حوالے سے کاغذات نامزدگی زیادہ تعداد میں حاصل کیے گئے ہیں اور مجموعی طور پر تقریباً 250 سے زائد تمام سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل لاہور کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں لاہور میں اسی دن ابھی تو کتنے دن جاری رہیں گے؟ یہ 2 دن ہے نا، یہ 20 سے 22 دسمبر ہے نا. اب جو مولانا نے کہا ہے نا اور متحدہ نے کہ ان کی تاریخ میں توسیع کر دی جائے، اس کا کوئی خاص جواز نہیں ہے. کیونکہ عام اس وقت تک جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں کیا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نامینیشن پیپر فائل کر دیتے ہیں اور جس کو ٹکٹ دیتی ہے کوئی جماعت پھر وہ اپنا ٹکٹ جمع کرا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس میں بھی 4-5 دن لگیں گے نا. تو جو جماعت یہ 2 دن تو ہے نا، فہرست آئے گی 23 کو اور 24 سے 30 دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہے. 13 جنوری کو ان کو نشانات الاٹ کیے جائیں گے اور پولنگ پھر 8 فروری کو. اب آزاد حیثیت سے کئی لوگ اپنے درخواستیں جمع کرا دیں گے. جن کو پھر پارٹی ٹکٹ دے دے گی وہ اپنا ٹکٹ جمع کرا دے گا اور جو لڑنا چاہے گا وہ آزاد لڑ لے گا اور جو نہیں لڑنا چاہے گا کاغذات واپس لے لے گا. ہونا تو یہ چاہیے، ہمیں کوئی اصلاح بھی تو کرنی چاہیے سسٹم کی. جو لوگ کسی جماعت میں کا ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں نا ان کو پھر آزاد حیثیت سے لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر انہوں نے کسی پارٹی کا ٹکٹ، اس میں کیا منطق ہے؟ پارٹی کا ٹکٹ آپ نے اپلائی کیا، نہیں ملا آپ کو، تو پھر آپ کو یعنی پارٹی کا ڈسپلن وائلیٹ نہ کریں، اپنے کاغذات واپس لے لیں. تو مطلب ایک تھوڑا اس کی تطہیر بھی تو کرے نا، کوئی اس میں گند نکالے بھی تو صحیح نا. اب ہوتا ہے کہ ایک جماعت کا 5 آدمی درخواست دیتے ہیں، ایک کو ٹکٹ ملتا ہے، 4 میں سے 3 کبھی 2 کبھی 4 وہ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں، اس جماعت کے ووٹ پھر تقسیم ہوتے ہیں. اب تو مولانا اور متحدہ والے جو کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں 5 سے 6 روز اور اضافہ کی ضرورت نہیں، ہو نہیں سکتا نا. یہ اب تک شیڈول آ گیا نا. اب ایک دن کا وقت مقرر ہے نا، ایک دن، اس دن یہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا. اب میرا خیال ہے اس میں یہ نہ صرف یہاں پہ گنجائش ہے بلکہ وہ جو کل حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا نا، جو بارز کے اعلامیے آئے تھے، اس پہ تو ہم نے سٹوری چھیڑ دی تھی پروگرام کے آغاز میں ہی، وہی درست ثابت ہوئی. وہ بارز کے کچھ ترجمان سے لے کے اور دیگر جو ذمہ دار ہیں، حامد علی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے تھی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے اشارے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. بات یہ ہے تو ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا جی کہ اس کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہم نہیں کریں گے. یہ تو فیصلہ کر دی انہوں نے. حد بندیاں جو ہیں ان کا الیکشن کے بعد. یہ جو کل بریگیڈیئر اعجاز صاحب نے ننکانہ سے ایک گفتگو کی تھی نا اور شکایات پیش کی تھی اپنی، تو شاہد گل صاحب جو ہیں ننکانہ سے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جناب اس پہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے حلقہ بندیوں پہ. اور بریگیڈیئر صاحب سے شدید اختلاف کیا انہوں نے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سکھوں کے ووٹ ہیں نا، سکھ گردوارہ جو ہے ننکانہ صاحب میں، وہ سارے وہ NA 112 میں ہیں اور اچھا انہیں اعتراض نہیں ہے، یعنی ان کے کوئی ووٹ تقسیم نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں شاہد گل صاحب. ٹھیک ہے، چلیں یہ ظاہری بات ہے. اور دوسری اب یہ تو ایک
اور پھر اپنی اپنی ہو سکتا ہے پروگریسر کو مقابلے میں ہو نا. ہاں ہوں گے. اب بات یہ ہے ہر شخص کی ایک اپنی رائے ہے نا کہ حلقہ ایسے بننا چاہیے ایسے بننا چاہیے. اب حلقے بنا دیے ہیں الیکشن کمیشن نے, ان کے لیے ایک موقع دیا گیا تھا اس کو چیلنج کرنے کے لیے, وہ موقع ختم ہو چکا ہے. اب یہ حلقہ بندی تو پکی ہو گئی ہے. حلقہ بندی پکی, اور یہاں پہ مزید التوا کاغذات نامزدگی میں اس کے بھی کوئی اس کو چاہیے آپ جو لوگ آزاد لڑنا چاہتے ہیں کسی جماعت کے لوگ, وہ اپنا آزاد حیثیت میں کاغذ جمع کرا دیں. کوئی اسلام آباد پنڈی کی بھی صورتحال اور اگر آپ نے گزشتہ کئی عرصے سے نعرے لگ رہے ہیں انتخاب کے, تو اگر سیاسی جماعتوں نے اپنے یعنی کچھ تیاری نہیں کی کہ کن کو ٹکٹ دینا ہے کن کو نہیں دینا ہے, تو اب تو وہ شیڈول جو ہے اس کو تو موخر نہیں کرا سکتے.